अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सोमवार का दिन नाज़रीन, इस हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम जारी और सारी है, उसके ऊपर ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान की तरफ से बात हो रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन, बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर दिया था, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ज़रा थोड़ा सा हिल हुज्जत से काम ले रहा था। आज फैसला आ गया है। अब जो है नेशनल असम्बली के अंदर वो 2/3 मेजोरिटी थी, वो लिटरली ख़त्म हो गई है। अब इसके पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे और आने वाले दिनों के अंदर जो मुख्तलिफ बातें हो रही थी कानून साजी की, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान में IMF का वफ़द इस वक्त मौजूद है और IMF की तरफ से एक असेसमेंट पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी हालात है उसको सामने रखते हुए मईशत किस करवट बैठेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो है ऑब्जर्वेशन दी गई हैं IMF की तरफ से, उसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम अपनी पहली स्टोरी की तरफ। नाज़रीन, ओवर द लास्ट 2-3 डेज आपने देखा काफ़ी हमें अफसोसनाक किस्म के मनाजर देखने पड़े और मनाजर भी उन जगहों से देखने पड़े और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो शहर हैं, मुख्तलिफ अजला, वहाँ से हमें देखने को मिले। अब जो है आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं वो सड़कों पर थे और सड़कों पर वो किस लिए थे? वो अपना हक मांग रहे थे। हक क्या मांग रहे थे? वो कह रहे थे जनाब आला, चूंकि बिजली यहाँ पे हम पैदा करते हैं, चूंकि AJK के अंदर गंदम उस तरह पैदा नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के अंदर होती है, लिहाजा हमें सब्सिडी दी जाए। लेकिन सब्सिडी वहाँ पे नहीं दी जा रही थी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या वजह बनी कि एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनती है, वो 3-4 दिन लगातार सड़कों के ऊपर मौजूद होते हैं, वो मार खाते हैं, पुलिस के साथ उनकी मिडबेड होती है और ये जो खबरें हैं पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर करता है और वो फिर इंतहाई काबिल अफसोस बात है। लेकिन वो पाकिस्तान का जो कश्मीर है AJK, उसका कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं जो इंडियन ऑक्युपाइड है। ये हमारे लिए काबिल शर्म है। अब प्रॉब्लम ये, इसके ऊपर सवाल जो आज हमने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करना है कि अगर ये जो इनकी शराइत जायज़ थी, जो आज विद नो टाइम 24 घंटों के अंदर मौजूदा हुकूमत ने मिल बैठ के बाकी जो स्टेक होल्डर्स के साथ उसके ऊपर अमल कर लिया है, तो फिर इतने लोगों को तकलीफ में डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन जाहिर है नाज़रीन, हर वो क्या कहते हैं, देयर इज ऑलवेज मेथड बिहाइंड द मैडनेस। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। 2021 के अंदर जब इलेक्शन हुआ था, जो मौजूदा AJK असेंबली है, वहां पे टोटल जो 53 जो अरकान असेंबली हैं, उसमें से जो PTI ने जीती थी सीटें, वो नाज़रीन 30 सीटें जीती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13, मुस्लिम लीग नून की 8, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 1 और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की 1 सीट थी। उसके बाद सरदार तनवीर इलियास साहब के ऊपर वहां पे मुकदमा हो जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है और आज़ाद जम्मू जो कश्मीर का सुप्रीम कोर्ट है वो उनको नाअहल करार दे देते हैं। फिर नाज़रीन 20 अप्रैल 2023 को जो है एक वहां पे मौजूदा जो चौधरी अनवार साहब हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से 12 लोगों के ऊपर मुश्तमल और बाकी फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बन जाती है। तो जो एक बुनियादी नुक्ता है जिसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि जमहूरियत क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या होती है। अगर उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए तो मेरे ख्याल में लोगों के हकीकी नुमाइंदे जब काम करेंगे तो मामला आगे बढ़ेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपने ये सारे ये देखे मनाजर देखे, वहां से जो खबरें आ रही थी और जिस अंदाज से खासतौर पर जब पुलिस वालों को जो है मुजाहिरीन पत्थर मार रहे थे या पुलिस वालों की तरफ से डंडे बरसाए जा रहे थे मुजाहिरीन के ऊपर, तो अफसोस हो रहा था। पाकिस्तान में बैठ के हमें बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। तो ये पहले काम क्यों नहीं कर लिया गया? यही बात है कि तांग अमल बजांगा अमल, लातों के बूथ, और ये सारा, और ये बहुत अफसोसनाक है कि पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस तरह के वाक़यात पेश आए जिससे हमें, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि शर्म आनी चाहिए। ये स्टेज आनी ही नहीं देनी चाहिए कि रियासती अदारे और अवाम जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ साफरा हों और कई लोग उधर से पुलिस के तशद्दुद से बचने के लिए वो नीचे गिर गए और पानी में डूब गए, कई बच गए, कईयों का पता नहीं है, कई पुलिस वाले जो है वो शहीद हुए हैं। एक सब इंस्पेक्टर के शहादत की खबर है, आज उनके प्राइम मिनिस्टर बता भी रहे थे जी। और बाकी को अभी पूरी तफसीलात नहीं कि कितने कितने नुकसानात हुए हैं। तो ये सारा करके
آپ نے اگر یہی کرنا تھا تو یہ پہلے دن ہی کر لیتے. لیکن یہاں کوئی بات, ہم تو ہمیشہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام کو شکست نہیں دے سکتے آپ, عوام کو اور عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا. لیکن یہاں جو نہیں رینگ رہی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تماشا جو ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا, جیسا کہ آزاد کشمیر میں. جی بالکل صحیح. نقوی صاحب, پوری دنیا کے سامنے ہماری جگ ہنسائی ہوئی اور کام بھی آپ نے کر لیا. آج آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھ لیا ہوگا, بجلی جو ہے اس کے اوپر سبسڈی جو دے دی گئی ہے, وہ 1 سے 100 یونٹ جو استعمال کریں گے وہ ان کو 3 روپے پر یونٹ ملے گا, 100 سے 300 ان کو 5 روپے پر یونٹ, اور 300 سے آنورڈ جو ہے وہ ہے 6 روپے پر یونٹ جو ہے اس وقت اس کی قیمت طے کی گئی ہے. باقی نیچے کمرشل ریٹس بھی ہیں. اسی طرح جو ہے آٹے کے اوپر بھی سبسڈی دی گئی ہے, گندم کے اوپر. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 2 دن یہ ہم نے پوری دنیا کے سامنے اپنا تماشا لگایا ہے, اپنے آپ کو دکھایا ہے, اس کی ذمہ داری کس کے ساتھ ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں, میں پاکستانی عوام کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی ٹائمنگ دیکھیں کیا ہے. یہ ایسے کیسے وقت میں شروع ہوا ہے. ہندوستان میں انتخابات ہو رہے ہیں. ایک ابھی حال ہی میں ہندوستان نے نیٹ فلکس پہ فلم ریلیز کی ہے آرٹیکل 370, اگر وہ دیکھیں تو پتہ چل جائے گا, جس میں جو صاحب نریندر مودی کا کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اب مقبوضہ کشمیر کے بعد آزاد کشمیر کو بھی ہندوستان میں شامل کرائیں گے. تو اس کی ایک تو ٹائمنگ دیکھنا بہت ضروری ہے, لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کے جو بھی ٹائمنگ ہے, ہندوستان کا جو بھی ایجنڈا ہے جس پہ تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. آزاد کشمیر کی جو عوام ہے جو اپنا حق مانگ رہی ہے وہ حق بجانب ہوگی اپنا حق مانگنے میں, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 1,30,000 سرکاری جی نہیں ہوگی سے کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوگی, اور یہ میں جواب دے رہا تھا, مکمل کر رہا ہوں. جی مکمل کر رہا ہوں میں, میں مکمل کر رہا تھا کہ وہ جو اپنا حق مانگ رہے ہیں بالکل حق بجانب ہوں گے. لیکن ایک اور بھی اس کا جو پہلو ہے وہ دیکھنا ہے کہ 1,30,000 لوگ اس وقت سرکاری کشمیر میں, اور ظاہر ہے جو لوگ ہیں ان کو سرکاری خزانے سے ہی تنخواہیں جاتی ہوں گی. تو اب دیکھنا یہ ہے, اور اس کے علاوہ جو ترقیاتی غیر ترقیاتی اخراجات ہیں وہ الگ ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آئے گا. پاکستان اس کو, حکومت پاکستان اس کی ذمہ داری ہے, اس کو پورا کرتی ہے. لیکن اگر وہ یہ مطالبہ رکھ دیں کہ مکمل طور پہ ٹیکس معاف کر دیا جائے تو یہ بھی ایک جائز مطالبہ نہیں ہوگا. وہاں پہ جو حکومت ہے, وہاں پہ جو ریاست ہے, وہاں پہ جو عوام ہے, وہاں پہ جو زندگی کا سلسلہ ہے وہ اگر چل رہا ہے, پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں اور پھر وہ ٹیکس کی آمدنی ہی ان کے اوپر لگائی جاتی ہے. تو یہ ایک مطالبہ ان کا ایسا ہے. لیکن جو دوسرے مطالبے آپ نے دیکھ لیا, نوٹیفیکیشنز آ گئے ہیں, وہ بالکل صحیح عمل بھی ہو گیا. پاکستان نے 23 ارب روپے جاری کا آرگومنٹ آ گیا. اچھا حسن, آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے, اگر یہ مطالبات غلط ہیں کہ اوور اینڈ ابو ہیں, ٹھیک ہے, غیر ضروری ہیں اور ریاست پاکستان کے اوپر ایکسٹرا بوجھ ہے, تو پھر نہیں مانے جانے چاہیے تھے؟ نہیں, میں تو بات اور کروں گا کہ جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت اے جے کے وہ تو بہت ہی کوئی نالائق آدمی ہے, معذرت کے ساتھ, کہ یہ ایک دن میں تو لوگ اسٹریٹ میں نہیں آ گئے نا, سڑکوں پر تو ایک دن میں تو نہیں آئے. یہ تو چیزیں بلڈ اپ ہوتی ہیں, بلڈ اپ ہوتے 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 ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز ہوتا ہے اور پھر لوگ جو ہے وہ روڈز پر آتے ہیں. تو ایک تو بیوروکریسی کشمیر کی, اس کی بھی یہ ناکامی ہے کیونکہ اس ایشو تھے تو ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. جو آپ کی کمیٹی جو بنی تھی, اس کمیٹی کے لوگوں سے آپ نے پہلے ہی بات چیت کر کے اپنے حکام بالا کو بتاتے, چیف سیکرٹری صاحب کو بتاتے, وہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کرتے, وہ اس کا ایک میکنزم ڈرا ہوتا اور جو ہے وہ گورنمنٹ اوپر سے چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے, نہ کہ جب اس قسم کی سچویشن ایمرج ہو چکی ہو اور پھر آپ کہیں جی کہ ہم نے جناب آپ سے ڈانگ سوٹا یا ربر بلٹ استعمال کرنی, تو یہ طریقہ کار غلط ہے. آپ کے ویسے بہت اچھا آرگومنٹ ہے. پرائم منسٹر جو آزاد کشمیر ہے, آپ نے ان کو نالائق تو کہہ دیا. جی آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بتایا ہے کہ میں کچھ 45 دن جو حکومت رہی انٹرم, ان کے جو ڈیفینس منسٹر تھے, کمیٹی بنی تھی, میں ان سے ملتا رہا. اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس بھی ہم جاتے رہے, اور یہ ہمارے جائز مطالبات تھے, مان لیے جانے چاہیے تھے. وہ بیچارے کیا کرتے ہیں؟ کچھ ڈیمانڈز کیا تھی؟ ڈیمانڈز وہ کہتے ہیں جی کہ منگلا ڈیم میں جتنے کا فی یونٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اس میں آپ جو ہے بجلی وہ ہمیں جو ہے وہ یونٹ کا ریٹ کریں. آج یہ جو فیصلہ ہوا ہے 24 گھنٹے کے اندر, نہیں یہ 24 گھنٹوں کے اندر فیصلہ ہوا ہے, یہ پہلے ہو جاتا. تو اصل میں جو لوگ احتجاج کر رہے تھے وہ کچھ سیاسی جماعت جو ان کا لیڈر تو تھا نہیں,
ان کے تو مطالبات اس قسم کے تھے، مطالبات ان کے اس قسم کے تھے کہ جو کہ یعنی تسلیم کرنے والے تھے نہیں. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ 15,000 کے قریب تقریباً جو ہے وہ عملہ ہے جو کہ کام کرتا ہے، جو آپ کی وہاں پر ٹرانسمیشن لائنز وغیرہ بچھی ہوئی ہیں، ان کی کاسٹ ہے، آپ کے گریڈز ہیں، آپ کے ٹرانسفارمرز ہیں، ان لائن کے اوپر کام ہوتا ہے، لاسز ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ڈیمانڈز ان کی تھی وہ ریئلسٹک نہیں تھی. لیکن ایون دین میں قصور ان لوگوں کا نہیں جو ہے سمجھتا. قصور پھر بھی اس جو حکومت ہے متعلقہ اے جے کے کی، جو پرائم منسٹر ہے، ذمہ داری ان کی ہے. ہی از اے کیپٹن آف دا شپ. اس سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ سردار رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے ہیں جو ہے آزاد جموں کشمیر سے، اس وقت مظفر آباد کے اندر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. رضا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ہے اس ایگریمنٹ کے بعد یہ جو نوٹیفیکیشن دکھا دیے گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، اب وہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ کیا مظاہرین واپس جانا شروع ہو گئے ہیں؟ اور یہ جو آرگومنٹ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں، جس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، کہ یہ اچانک سے مطالبات سامنے ہو گئے یا کافی عرصے سے کوشش ہو رہی تھی اور ان کی بات سنی نہیں جا رہی تھی؟ جی خاور بھائی، یہ مطالبات جو ہیں وہ عرصہ 11 ماہ سے یہ چل رہا تھا. یہ کشمکش چل رہی تھی گورنمنٹ کے درمیان، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر انہوں نے 12 مرتبہ للکارا ہے اس عوامی ایکشن کمیٹی کو کہ ایسا نہیں میں انہیں دوں گا، اور اب اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ یہ کر کے دیکھ لیں. اس میں کافی اسٹال جو ہے وہ عوام میں بڑھتا گیا آہستہ آہستہ کر کے، اور پھر انہوں نے ایک ڈیڈ لائن بھی دی ان کو. تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا. اور ان کے مطالبات یہی تھے کہ گلگت بلتستان میں جس طرح آٹے کی سبسڈی دی جا رہی ہے اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی دی جائے، اور پلس جو یہاں پہ بجلی بنائی جاتی ہے وہ اسی ریٹ پہ، جتنی ریٹ پہ وہ بجلی بنتی ہے اسی ریٹ پہ وہ ہمیں جو ہے وہ مہیا کی جائے. تو یہ ان کے مطالبات تھے جس پر یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلتا رہا، اور پھر ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر آزاد کشمیر بھر سے قافلے جو ہیں وہ انہوں نے چلیں وہ تو ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا. ابھی بتائیے کہ موجودہ حالات وہاں پہ کیا ہیں؟ کچھ بہتری آ رہی ہے؟ کیونکہ صورتحال کافی ٹینس بتائی جا رہی تھی. جی بالکل، آج تو یہ کافی بہتر ہو گیا ہے، ماحول کافی بہتر ہے. اور آج جتنے بھی راولہ کوٹ وغیرہ اور جتنے ساؤتھ سے جو لوگ تھے وہ ابھی مظفر آباد پہنچے ہیں اور جشن منا رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی اس کامیابی کو. اور اس تمام پر جو کریڈٹ ہے وہ عوامی ایکشن جو کمیٹی ہے ان کی بنائی اسی کو جاتا ہے، کیونکہ عوام نے جو ہے وہ اپنا حق خود لیا ہے. کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، حکومت آزاد کشمیر بالکل ان کو یہ حق نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنا حق اس تحریک کے ذریعے لیا ہے. چلیں بہت شکریہ رضا صاحب، سردار رضا صاحب بالکل صحیح کر رہے ہیں. حسن نے بھی بالکل ٹھیک بات کی کہ اگر یہ پہلے ان کو پریس کانفرنس کر دینی چاہیے تھی، اور اگر یہ بات آج جہاں پہ پریس کانفرنس یہ بتا رہے تھے کہ جی میں 45 دن بیٹھا رہا انٹرم گورنمنٹ کے سامنے، اسے پہلے بھی ہم مطالبات لے کے وہاں پہ لوگوں کے سامنے ہم رکھتے رہے، تو ان کی بات پہلے سنی جانی چاہیے تھی. لیکن یہ جو 2-3 دن سارا معاملہ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر معاملات یہ سارے جو ان کی مطالبات جائز تھے تو پہلے پورے ہو جانے چاہیے تھے. لیکن آج حکومت وقت نے ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. کل ہم دیکھا کہ صدر پاکستان نے اس کے اوپر ایکشن لیا، نوٹس لیا. آج پرائم منسٹر نے میٹنگ کی، انہیں بتائیں کیا معاملات ہیں، کتنے پیسے چاہیے. انہوں نے کہا جی بالکل دیتے ہیں. 23 ارب کی جو سبسڈی امیجیٹلی انہوں نے اناؤنس کر دی. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں، اب یہ جو چودھری انور صاحب ہیں، اب میں نے جس طرح شروع میں ناظرین بتایا نا، آپ کو دوبارہ سے پہلے دکھا دیتے ہیں، جب اس طرح کے فارورڈ بلاکس بنا کے آپ وزارت عظمیٰ کی سیٹ لیں گے، دوبارہ سے آپ کے سامنے وہ سلائیڈز رکھتے ہیں جس کے وہ نمبر گیم ہے، تو پھر اسی طرح کے آپ فیصلے کریں گے. آپ ڈیفرنٹ پریشر گروپس کے اندر آئیں گے، کہیں کوئی پریس کانفرنس کریں گے، کسی جگہ کے اوپر کوئی بھی آپ اس طرح کا مطالبہ جا کے رکھیں گے. تو ضروری ہے کہ حق نمائندگی جو ہے جن کے پاس ہے انہی کے پاس رہے، اور عوام جو ہے انہی سے جا کے پوچھے کہ جناب اعلیٰ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا. آپ پی ڈی اے کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں، ویسے پتا آپ کو نہیں، اس کے یہ پی ڈی اے کے ٹکٹ پہ جیتے فارورڈ بلاک بنا لیا. اتنا لائق آدمی جو ہے نا وہ پی ڈی اے کا امیدوار تھا. ہاں نہیں، انہوں نے کسی اور کو دیا تھا، لیکن بعد میں یہی تھا فارورڈ بلاک بنا لیا نا. پی ٹی اے کے ٹکٹ پر جیتے ہیں الیکشن. تو جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر کے وزیر اعظم جلدی تبدیل ہو رہے ہیں. اچھا چلو غلام حسن صاحب، اب سارا کچھ آپ کو پتا ہے حسن ایوب صاحب ایک ہی جماعت کے اوپر ڈالتے ہیں. اب وہ تو جن کو بنایا تھا وزیر اعظم وہ نکل گئے، وہ کسی اور کو بنانا چاہ رہے تھے، انہوں نے فارورڈ بلاک بنا دیا. تو پھر کس کے ساتھ ذمہ ڈالیں گے جو صاحب؟
یہ آزاد کشمیر کی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی دا ایڈا تسی لائق اتنے الیکٹ کر کے بھجوایا سی. حسن ایوب صاحب یہ فرما رہے ہیں اسمبلی میں تو پی ٹی آئی نے بھجوایا نا جی ان کو. نہیں تو کیا کریں, وہ تو روتا رہا یہاں یعنی اسلام آباد میں ہر ایک کے پاس کہ جی میرے یہ مطالبے پورے کر دیں. اس وقت تو آپ کو ہوش نہیں آئی. آج لوگوں نے خون دیا ہے, لوگوں نے خون لیا ہے اور سارا آزاد کشمیر جو ہے مظفر آباد کی طرف روانہ ہو گیا ہے. تو یعنی اب آپ بھی خواب خرگوش سے گزر نکلے ہیں. وہ جی 23 ارب بھی دے دیتے ہیں, یہ بھی کر دیتے ہیں. تو پہلے آپ سوئے ہوئے تھے. چلیں ابھی ایک صاحب 11 مہینے سے مطالبہ. ہاں چلیں چوہدری صاحب اگلی سٹوری طرف بڑھتے ہیں. وہ ہمارے نمائندے سردار رضا صاحب فرما رہے تھے کہ جو پی ایم اے جے کے ہیں انہوں نے جو ایکشن کمیٹی تھی اس کو کہا کہ آپ میں ہمت ہے تو سڑکوں پر آئیں. چلو وہ آگے پھر یہ ان کے الفاظ تھے. تو یہ انہوں نے وہ بیچارے نہیں ہیں بھائی جان آپ بھی روز اس طرح کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں. جی یہ تو پرائم منسٹر کا بتایا ہمارے رپورٹر نے. میں دفعہ یہی بات کرتے ہیں. آن گراؤنڈ. اچھا بھائی صاحب نہیں آپ بھی کئی دفعہ روز یہی کرتے ہیں. ایک سوال کر لوں ویسے ہم تو برداشت کرتے ہیں بھائی. یہ ویسے یہ اس کو فاروق باغ کس نے بنایا تھا؟ نون لیگ والوں نے, پیپلز پارٹی والوں نے؟ پی ٹی آئی نے بنایا تھا جی. پی ٹی آئی میں ڈیفیکشن آیا وہ پتہ چلا تھا اس ٹائم یہ پی ٹی آئی کا ڈیفیکشن تھا جی. لوگوں نے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کی. انہوں نے کہا نہیں ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. ان کو پسند نہیں تھے. کس کی وجہ سے یہ گود کی؟ لیکن یہ چوائس انہوں نے اپنی چوائس چینج کی. انہوں نے کہا ہم عمران خان کے ساتھ نہیں چلیں گے. لیکن عمران خان کی چوائس یہ لوگ تھے. پھر آپ دیکھیں یہ عمران خان کی چوائس ہے. اوکے یہ تو بڑا زبردست ہو گیا. تو حقیقت ہے ٹکٹ دی ہے نا عمران خان نے. نہیں اٹھیے آپ جو کھڑے نہیں ہوئے اور آپ نے وفاداری تبدیل کر دی ہے. کیا ہوا ہے؟ بالکل صحیح. اور جعلی الیکشن تھے, جعلی حکومتیں بنا کے اور بڑھ کے مارتے رہتے ہو. تماشا لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اچھا صاحب میں آپ کو چوہدری صاحب آگے لے کے جاتا ہوں. اب حسن ایوب صاحب واپس آئے ہیں ایک ہفتے مجھے نہ لے کے جائیں گے ابھی اور ان سے پوچھتے ہیں. ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں 6-8 بلین ڈالر اور چاہیے. اب وہ 6-8 بلین ڈالر چاہیے. تو پھر آئی ایم ایف والا جو کہتے ہیں جناب اعلیٰ تھوڑے گھر کی حالت ہے, ان کی جو اسیسمنٹ ہے ہمارے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ فالوئنگ دا February 8 elections a new cabinet was sworn in on March 11. The two leading parties of the previous government April 22 وہ بتا رہے ہیں, the PML and the PP together with some small parties formed a new government and شہباز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ independents associated with the former prime minister won more votes than any other group and have formed a sizable opposition of the National Assembly. یہ آپ کے سامنے ناظرین. اس کے بعد وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی جو رسک ہیں کافی زیادہ ہیں کہ ڈاؤن سائڈ رسک ریمین ایکسیپشنلی ہائی. یہ بھی آپ کے سامنے ناظرین رکھ دیتے ہیں کہ while the new government has indicated its intention to continue the یہ جو agreement ہے, اس کے بعد political uncertainty remains significant. A resurgence in social tensions reflecting the complex political scene and high cost of living could weigh on policy and reforms implementation. اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ٹینشن ہے ملک کے اندر, ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو کافی زیادہ ووٹ ملے ہوئے ہیں, اب اس کی وجہ سے ٹینشن ہے, لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں, تو جو رسک ہے پاکستان کی معیشت کو وہ کافی ہائی ہے. اسی دوران ناظرین ایک خبر آئی, پتہ نہیں اب کس نے اڑائی, کہ جی سعودی ولی عہد جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. خبریں چھپنا شروع ہو گئیں, تمام اخبارات کے فرنٹ پیجز کے اوپر خبریں چھپی. ڈان, جنگ, دنیا, ایکسپریس اور بڑے بڑے تجزیہ نگاروں نے اس کے اوپر کامنٹ بھی کر دیا کہ جناب یار ڈیلیگیشن کے بعد فوراً وہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد غیر نعرے ہو جائیں گے. ہمیں بھی امید تھی, ظاہر ہے پاکستانیوں کو اس وقت ضرورت ہے انویسٹمنٹ کی, اور سب سے زیادہ ہماری امید سعودیہ سے ہی ہے. سعودی انویسٹمنٹ آئے گی تو ہمارا کوئی جو کاروبار آگے چلے گا. اس کے بعد پھر اچانک سے خبر آتی ہے کہ نہیں جناب اعلیٰ وہ ابھی نہیں آ رہے. اب حکومت وقت اس کے اوپر خاموش ہے. ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں, ہمارے محترم جو فارن منسٹر صاحب ہیں, ہمارے محترم جو اس وقت نقوی صاحب وہ نجکاری کو بھی چلا رہے ہیں, اب ان کا کوئی بیان نہیں آیا, اور پورے اس کے اوپر پروگرام آفٹر پروگرام ہو رہا ہے. ہر کوئی اپنا تبصرہ تجزیہ بیچ رہا ہے, اور ہم اسی انتظار میں تھے کہ شاید کو جائیں کچھ حکومت کی طرف سے آئے. اسی دوران ناظرین ڈائلگ کے اوپر بات شروع ہو گئی ہے, اور حکومت وقت کی طرف سے رانا ثناءاللہ صاحب ممبر آف دا فیڈرل کیبنٹ ہے, ریسنٹلی اپوائنٹڈ, انہوں نے کیا باتیں کی یہ ایک بریک کے بعد ذکر کریں گے اور اپنی پینل سے رائے جانیں گے کہ کوئی گل بات ہو بھی رہی ہے بس, یا پھر بھی ساری کہانیاں ہی ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। डाले की बात हो रही है, ग्रैंड डाले की बात हो रही है। अब उनकी शराइत क्या होंगी, तफसील से बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने सबसे पहले इस हवाले से लबशाई की है एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान, सुनिए। अगर इमरान खान साहब ये कहें कि पहले ये करें, उसके बाद फिर ये करें, उसके बाद फिर ये करें, तो फिर मैं ये करूँगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। मुज़ाकरात जब भी होते हैं गैर मशरूत होते हैं, वहाँ पे बैठ के फिर हर मसले पे बात हो सकती है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं अब अगली के, अब जाहिर है सियासी जमातों को ही आपस में मिल बैठना है, क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा। अगर तो पॉलिटिकल डायलॉग है तो उसमें तो सियासी जमातें ही होंगी, और सेकंड स्टेज के ऊपर जो है वो अदारे हो सकते हैं। सब के सर जोड़ के बैठने को अगर आप ग्रेटर डायलॉग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, जो कि ज़रूरत है इस वक्त की, तो उसमें तो फिर अदारे शामिल होने चाहिए, और शामिल होंगे तो फिर तभी बात बनेगी। इदारे शामिल होने चाहिए और होने चाहिए तभी बात बनेगी। उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ अपने आप की तरफ से नहीं कर रहा, कायद की मुझे इसके ऊपर पूरी हमायत शामिल है। मैं अपनी जमात और अपने लीडर की इमा के ऊपर बात कर रहा हूँ। मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल में घिरा पड़ा है, इसका एक ही हल है कि हम सब सर जोड़ के बैठें। हसन यूब, आपने पिछले दिनों बात हो रही थी, आपने कहा जी कोई नहीं है, मैं बस अपनी तरफ से ये बातें करते रहते हैं, कोई ना इनमें इंटरेस्टेड है बात करने के लिए और ना ही वो करना चाह रहे हैं किसी भी तरफ से। अब ये बात कर रहे हैं कि कायद की तरफ से, ताहियात कायद हमारे, वैसे आज इस्तीफ़ा दे दिया शहबाज शरीफ साहब ने सदारत से, शायद अगले हफ्ते उनको सदारत मिल जाए, तो कायद की तरफ से वाकई ग्रीन सिग्नल है। पार्टी के अंदर से क्या खबर है नून लीग की तरफ से कि वो ये रिहाई कर दें, जमानत पे आ जाएं, ये वो पता नहीं सॉर्ट हमारा वो नहीं अभी सियासत कर रहे हैं। कौन? नून लीग वाले? राना साहब सियासत कर रहे हैं। राना साहब जो हैं, अगर उन्होंने वाकई इतने संजीदा हैं मुज़ाकरात के लिए, तो फिर ये जो टेलीविजन टॉक शोज की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना। एब्सोल्युटली राइट। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दें। पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, ओहदा भी इनके पास है, अब तो मिनिस्टर भी हैं, अब तो हाँ सियासी मशीर भी हैं प्राइम मिनिस्टर के, ये कर सकते हैं। देखिए वो बात इस तरह करते हैं, तो गलत कोट कर रहे हैं। आप सुने, वो कहते हैं जी कि गैर मशरूत जो है वो होकर वो आए, तो पीटीआई ने तो गैर मशरूत आना नहीं है, पीटीआई ने तो शराइत रख कर आना ना। तो जब पीटीआई की पहली शर्त क्या है, वो तो कहते हैं कि हमने तो मुज़ाकरात करने ही नहीं है मुस्लिम लीग नवाज के साथ। हम आपको सुनाते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो मुज़ाकरात करने ही नहीं है। पीटीआई एक सांस में कहती है कि जी हमने अगर मुज़ाकरात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करेंगे, और दूसरे सांस में कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। यानी इनको खुद नहीं पता तहरीक इंसाफ वालों को कि करना क्या है। जब एक तरफ आप कहते हैं कि सियासत में उनका नहीं किरदार होना चाहिए, तो फिर उनको मुज़ाकरात के लिए क्यों दावत देते हैं? भैया आपने बैठना है तो सियासी लोगों के साथ बैठें। अपने कोल और फील्ड में तजाद, इतना बड़ा तजाद है इनका कि जिसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और फिर कहती है जी कि हम जमहूरियत के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। ये जमहूरियत के लिए स्ट्रगल नहीं है माजरत के साथ, ये इक्तदार की सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए वही एस्टैब्लिशमेंट की जो सीढ़ी के ऊपर जो है वो पाँव रखना चाह रहे हैं, और कहते हैं कि किसी तरीके से हमें इक्तदार की तरफ रास्ता मिल जाए। लेकिन वो उसके लिए अगर एस्टैब्लिशमेंट से उन्होंने बात करनी है तो वो उससे बात करने के लिए वो होगी वाया गवर्नमेंट, और उससे पहले 9 मई के ऊपर इनको माफी मांगनी होगी, बिल्कुल सही, जो कि वो ऑलरेडी आ गया है। दो टोक अल्फाज। अच्छा जय साहब, आपके आने से पहले, लेकिन वो जो सीढ़ी बात कर रहे हैं नाजरीन, जो मेरी उसके ऊपर आया, वो सीढ़ी है कि जो है पहली सीढ़ी को नकवी साहब का भी मौका मैं ले रहा हूँ। जय साहब फिक्र न करें, हैदर नकवी साहब के बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मैं उधर ही जाऊंगा पहले, मैं ये नाजरीन, लेकिन वो सीढ़ी के, वो जो सीढ़ी है ना, जो पौड़ी है, वो सारे स्टेप्स जो है इस टाइम ऑक्यूपाइड ने, लिहाजा वहां पे किसी को जगह पांव रखने के लिए मौजूद नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नाजरीन ये जो शराइत की बात कर रहे हैं, चौधरी साहब मैं आपके ऊपर आने से पहले मैं जरा शराइत सुना लूं। रऊफ हसन साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, वो क्या फरमा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब के पास है ही कुछ नहीं है, शहबाज शरीफ के साथ कुछ नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब के पास कुछ नहीं है। बात होगी उन्हीं से होगी जिनके साथ होनी चाहिए, जिनके पास ताकत है, जो ताकत का मंबा है। ये लोग तो कुछ भी नहीं है, इनको मैं कहता हूँ ये तो डमीज हैं। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है पीटीआई के, वो आज मिल के आए बानी पीटीआई से, वो क्या फरमा रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, डील नहीं होनी चाहिए, सुनिए। खान साहब ने यही कहा है कि मुज़ाकरात के सिलसिले में आज भी वही पैगाम है कि मैं पहले कह चुका हूँ डायलॉग होने चाहिए, लेकिन डायलॉग मैं कर रहा हूँ, मैं डील नहीं कर रहा। और जब हम डायलॉग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, नहीं ज़ाती मुफादात और एनआरओ के लिए कर रहे हैं। जी नकवी साहब, आपको टाइम दे दिया चौधरी गुलाम साहब ने, शुक्रिया। इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखते हैं।
ٹھیک ہے کہ ہم تجزیہ کار ہیں. جب ہم حکومت کے حق میں بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم حکومت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب ہم حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں تو حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے مخالفین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب ہم تجزیہ دیں تو کیا دیں؟ لوگ بولتے ہیں سچ بولیں تو کیا؟ پریشان نہ ہوا کریں, یہ میڈیا کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے, پبلک فگر ہے تو پھر بات لوگ کر دیتے ہیں. ڈونٹ وری. دوسری جو میں بات کر رہا ہوں, دوسری جو میں اپنے اسٹیبلشمنٹ کے دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بڑی ضروری ہے. آپ پاپولرٹی کے اس کانٹیسٹ میں نہیں آئیں, کیونکہ طاقتور کبھی بھی پاپولر نہیں ہو سکتا. دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ طاقتور جو ہے وہ پاپولر ہو. امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے, لیکن امریکہ بالکل بھی پاپولر نہیں. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں, امریکہ کو برا بلا کہنے والے لاکھوں لوگ مل جائیں گے. میں نیلسن منڈیلا کی مثال دیتا ہوں. نیلسن منڈیلا جب تک جیل میں تھا ایک بہت بڑا ہیرو تھا. جب وہ اقتدار میں آیا تو لوگوں نے اس کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی. عمران خان صاحب جب تک اپوزیشن میں رہتے ہیں پاپولر رہتے ہیں, حکومت میں جب آئے تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا, کس کس طرح کی باتیں کی گئیں. تو سب سے اہم چیز یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قانون کبھی بھی پاپولرٹی کا تابع نہیں ہونا چاہیے. قانون تابع ہونا چاہیے آپ کو اپنی رٹ کو سسٹین رکھنے کا, اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی رٹ کو سسٹین رکھیں بجائے اس کے کہ آپ پاپولرٹی کے کانٹیسٹ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ویسے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے نقوی صاحب نے, چوہی صاحب. لیکن چوہی صاحب, میں آپ کا کامنٹ لینے سے پہلے عارف علوی صاحب نے بھی بات کی, آپ کے دوست ہیں. میں نے سوچا پہلے ان کی بات آپ کو سنا دوں, آپ ان کی جو رمزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی نبض کے اوپر آپ کا ہاتھ مجھے پتا ہے کہ کافی گہرا ہوتا ہے. سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں. بات چیت ہی حل ہے مسائل کا. معیشت کو استحکام دینے کے لیے عمران خان جو اتنا بڑا مینڈیٹ لے کر اسیری میں ہے, اس پارٹی کا مینڈیٹ بھی ریسٹور ہو, اس کی بات بھی سنی جائے. میری کوششیں مسلسل اس بات پر رہیں گی کہ اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. اچھا بچے صاحب, آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ تسی صدر پاکستان سو اتھوں تواڈے کو کچھ بنیا کو نہیں سی, تے ہن تسی کی کر لو دے. مطلب وہ پنجابی کہندے نے کہ ہن تسی کی اکھاڑ لو دے. تے مطلب کوئی ہے ان کے پاس کچھ آرگومنٹ کچھ کرنے کو؟ ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے, اندر سے کوئی ان کو مینڈیٹ ملا ہے؟ نہیں, ان کے پاس مینڈیٹ ہے خان صاحب کا کہ جو بھی بات چیت ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی کریں گے. یہ پہلے سے بھی ہے, جب وہ صدر کی کرسی پر تھے اس وقت بھی انہی کو مینڈیٹ دیا تھا. اور کل یہاں کافی اپنا صحافی ہیں, حبیب اکرم صاحب اور مجیب الرحمان شامی اور باقی دوست تھے بڑے بڑے. آپ بھی تھے؟ تو اور میں بھی تھا. اور یہ مقبول جان, میں تو بڑا نہیں ہے, میں تو ادنا صحافی ہوں. تو وہاں کافی تفصیل سے 1.5-2 گھنٹے عارف علوی صاحب نے گفتگو کی ہے. تو خادم ہی تھا جس نے کہا کہ بات چیت آپ کی کہاں چل سکتی ہے. ان کا خیال ہے یو آر ولن آف دی سین, یو آر دی پرابلم,